السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں زکوٰۃ کمیٹی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی اور سماجی کارکن ہیں ملک محمد مشتاق چاپی پروالا۔ ان سے پتہ کریں گے، ان سے معلوم کریں گے کہ ان کو زکوٰۃ کمیٹی کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں، کیا اعتراضات ہیں، کیا سوالات ہیں۔ بہت شکریہ اور خوش آمدید ملک صاحب۔ تو بتائیے کہ کیا معاملہ ہے زکوٰۃ کمیٹیوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری کمیٹی چاپی پروالا بہت عرصہ دراز سے آ رہی ہے۔ جب سے جی خان زکوٰۃ کمیٹیاں بنی تھی پرانے وقت میں، اس وقت سے یہ کمیٹیاں ہمارے علاقے میں بھی ایک کمیٹی چاپی پروالا بنائی تھی۔ اس میں جتنے بھی ہمارے ساتھ علاقے تھے، بنگلہ کٹی خیل، چاپی پروالا، سعد آباد، زکوری شریف، طارق آباد، اس دفعہ جو ہمارا اعتراض یہی ہے کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے کمیٹی میں لوگ ہیں، ان میں طارق آباد کے لوگوں کو زکوٰۃ اور مستحق لوگوں کو دی گئی ہے، اور ان میں کچھ مستحق ہیں اور کچھ جو امیر کبیر لوگ ہیں ان لوگوں میں بھی بانٹی گئی ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی گئی، نہ ہمارے علاقے کا کوئی آدمی اجازت کیا گیا۔ اچھا، صحیح۔ تو اس کے کیوں کیا وجہ ہے کہ مطلب جو لوگ حقدار نہیں ہیں اور دوسرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو نوازا گیا ہے، لیکن آپ کے غریب لوگوں کو جو مستحق ہیں انہیں نہیں نوازا گیا؟ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے علاقے میں ہم نے جتنے فارم وغیرہ انہوں نے ہمیں دیے تھے، اس فارم کو پر کر کے ہم نے یوسف زئی کے ہاتھ میں دیے تھے، جو سب کا چیئرمین ڈسٹرکٹ رہ چکے ہیں جی، مگر ہمارے نام نہیں ہے، صرف طارق آباد کے نام ہیں۔ باقی علاقے کے لوگ جتنے بھی ہیں، زکوری شریف بھی، زکوری ٹون بھی، چاپی پل، سعد آباد بھی، بنگلہ کٹی خیل رہ گئے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ تو آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے، انہیں بتایا ہے، ان کے علم میں لائے ہیں؟ میں کل دفتر میں گیا ہوں، جو موجودہ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں اچھے انسان ہیں، صبغت اللہ صاحب، کوئی افیسر بھی ہیں، اور یہ ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین، ضلع زکوٰۃ کمیٹی، انہوں نے ہمیں یہی یقین دہانی کیا ہے کہ بھئی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے اسٹیپ میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ابھی تو جو لوگ ہیں ہم نے دے دیے، مگر وہ بھی غلط لوگوں کو تقسیم کیے۔ اچھا، صحیح۔ تو جن لوگ مطلب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے یا دے رہے ہیں، یا چاہے جن کو ملے ہیں یا دے رہے ہیں، تو ان میں مستحق لوگ نہیں ہیں، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ یہ تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کا کام ہے۔ میں نے کہا کمپیوٹر تو عوام ہی لوگ ہی چلاتے ہیں، کمپیوٹر کو یہ تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے چل رہا ہے، مطلب آپ لوگ ہی چلاتے ہیں، انسان چلا رہے ہیں۔ تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں نے کہا کہ جو آپ کے دفتر میں کرپٹ لوگ ہیں، پہلے تو ان کو تو نکالیں۔ تو آپ کا جو مقامی چیئرمین ہے زکوٰۃ کمیٹی کا، اس سے آپ نے معلوم نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں ملی اور جو مستحق ہیں اور جو حقدار نہیں ہیں ان لوگوں کو مل گئی ہے؟ تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ہمارے علاقے کا جو مقامی چیئرمین نہیں بنا، الیکشن سلیکشن 2 دفعہ ہم نے عرض کی ہے چیئرمین صاحب کو، انہوں نے الیکشن سلیکشن نہیں کرائے، اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی میں جو عبداللہ سیٹھی ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، طارق آباد کا رہنے والا ہے، مگر جب میں نے اس سے کل فون پر بات کی ہے تو اس کو تو بہت غصے میں آ گیا اور میری بات بھی سننا گوارا نہیں سمجھا، پھر اس لیے میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ اچھا جی، تو مطلب ایڈمنسٹریٹر تو موجود ہے، مقامی زکوٰۃ کمیٹی چاپی پر کا وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، پی ٹی آئی کا کارکن ہے، ہم بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ہم نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کو دی ہے۔ ٹھیک، صحیح، ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ اب کیا چاہتے ہیں کہ اب وہ ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے اسٹیپ میں ان لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے، تو اگر یہ لوگ مستحق نہیں تھے تو اگلے اسٹیپ میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گے؟ اور جو لوگ آپ نے سمجھا کہ یہ مستحق ہیں تو انہیں کیسے اگلے مرحلے میں یہ لسٹ سے نکالیں گے کہ آپ مستحق نہیں ہیں؟ تو کچھ بتایا آپ کو انہوں نے تو بھائی کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی تحریک انصاف میں، تحریک انصاف اس وقت سے ہم آئے جس وقت ڈی اے خان میں غضنفر خان، انصر خان لذیذ صاحب، نواب صاحب جو ادھر الیکشن پر اٹھے تھے، اس وقت ان کا انتخابی نشان چراغ تھا۔ عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، مگر تحریک انصاف کے نام کے ہونے کی وجہ سے صحیح آدمی کو دہلیز پر چیز ملنی چاہیے، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے
اس کو بہت بڑی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، وہ ہر حلقے میں جائے اور ان لوگوں سے اپنے لوگوں مسائل پوچھے کہ آپ لوگوں میں سے غریب کون ہے، علاقہ کا جو مشر ہوتا ہے، علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے یا علاقے کا نمبردار ہوتا ہے، ان سے معلومات کرے۔ اگر وہ سیاست کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو علاقے میں اطلاع کی ہے، میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہوئی، نہ ہمیں اطلاع ہوئی ہے نہ ہمارے لوگوں کو اطلاع ہوئی ہے، نہ ہمیں فارم ملے ہیں۔ فارم ہم خود ادھر سے لے کر فوٹو اسٹیٹ کرا کے لے گئے دفتر میں۔ انور یوسف زئی نے بھی ہمارے نام نہیں دیے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جو سابقہ چیئرمین۔ ابھی جو چیئرمین ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ تو کیا ہے۔ تحریک انصاف تو انصاف دلانے والی جماعت ہے، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو انصاف کے وجہ جو ہے بے انصافیاں ہو رہی ہیں۔ صحیح، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ریٹرن اپلیکیشن جو ہے وہ ضلع زکوٰۃ چیئرمین کو دیں کہ یہ ہمارے مستحق لوگ ہیں، ان کے دستخط ہوں؟ کل میں نے ریٹرن ان کو درخواست دی ہے تو انہوں نے درخواست مجھ سے وصول نہیں کی ہے۔ کیوں؟ بس اس نے کہا ہے کہ پھر اگلے مرحلے میں آپ سے وہ کروں گا، کیونکہ وہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ ایک ریکویسٹ کروں گا، ہمارے جو سردار علی امین خان گنڈاپور ہیں، وفاقی وزیر فیصل امین صاحب ہیں، علی امین صاحب، عمر امین صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کو مہربانی کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں میں اچھی طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں، جو حلقوں میں جائیں اور صحیح ایماندار لوگوں کو لگائیں، بوڑھو آدمی کو لگائیں جو ایماندار 5 وقت کے نمازی ہوں۔ یہ جو سب ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں، ینگ ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ زکوٰۃ چلتی کس طریقے سے اور چلانا اس کا کیسے ہے، ان کو تو طریقہ بھی نہیں آتا۔ نہیں تو ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اصل میں تو وہ ذمہ دار ہیں کہ آپ اپلیکیشن دیں گے، وہ اپلیکیشن وصول کریں گے اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹ کریں گے۔ وہ تو کہتے ہیں علاقے میں اگر مستحق لوگوں کو کے نام شامل نہیں ہیں، غیر مستحق لوگوں کے نام شامل ہیں، تو یہ تحقیقات تو انہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ آپ سے اپلیکیشن ہی وصول نہیں کر رہے اور اگلے اسٹیپ کا آپ کو لولی پاپ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی درست کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس طرح نہیں ٹھیک کر رہے، ان کی یہ غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپیوٹر کا کام ہے، آگے جو آپ فارم دیں گے وہ بھی میں اس گارنٹی سے نہیں کہتا کہ آپ کے علاقے کے نام آئیں یا نہ آئیں۔ اچھا، ساری بندر بانٹ ہو رہی ہے، چور راستوں سے جو لوگ ہیں اگلی دفعہ کمپیوٹر میں آئے گا۔ آپ نے نہیں پوچھا کہ اگلی دفعہ کمپیوٹر چلانے والا بدل جائے؟ میں نے کہا کہ کمپیوٹر، وہ کہتے ہیں کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے جی، پشاور سے ڈیٹا آتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے آپ کا کام نہیں، کمپیوٹر تو انسان ہی چلاتا ہے۔ پشاور والے ڈیٹا یہاں سے لے رہے ہیں، ڈائریکٹ خدا کے لے رہے ہیں یا آپ؟ ہاں، ادھر سے ہم بھیجتے ہیں۔ تو پھر بس یہی اسی بات اس نے یہی کہہ دیا کہ جی وہ بھی کنفرم میں نہیں کہتا کہ آپ کے آدمیوں کے نام آئیں گے اگلے اسٹیپ میں یا نہیں ہیں۔ آپ نے لسٹ بنا کے بھیجی ہوگی تو آپ نے پوچھنا تھا نا کہ آپ نے اگر لسٹ بنا کے بھیجی ہے تو ان میں ہمارے لوگوں کے نام ہوں گے، پھر یہ آپ کہیں کہ جی پشاور والوں نے شامل نہیں کیا۔ میں نے سر لسٹ نہیں بھیجی، ادھر فارم پور کر کے دیے تھے 150۔ مقامی زکوٰۃ کمیٹی نے، ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں نا، ہم یہاں سے لسٹ بھیجتے ہیں، پشاور والوں نے شامل نہیں کی، پشاور والوں نے چھوڑ دی ہے نا۔ تو آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ جب آپ نے لسٹ بھیجی ہے تو وہ تو ہوگا آپ کے پاس، اس کی تو کاپی ہوگی نا؟ جی، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں جو بھائی ہم لوگ جو پشاور سے چیز آتی ہے وہی چیز لوگوں کی دہلیز تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو فارم ادھر سے آپ کے ہیں وہ ہمیں نہ ملے ہیں، نہ مجھے پتہ ہے۔ پہلے والے یوسف زئی کو میں نے 150 فارم دیا تھا، ڈائریکٹ دیا تھا یہ فارم میں نے، ہمارے علاقے کے لوگوں نے بھی فارم دیے اور علاقے کے علماء سے بھی دستخط کرانے تھے اور بھی اس میں کافی کام تھے۔ آپ نے جو پروسیس پورا کر کے دے دیا، مگر اس پروسیس میں ہمارے چاپیپل کا 2 یا 3 آدمیوں کے نام ہے، ایک لیڈیز میل، 1 2 3 فیمیل، بس یہی نام ہے، اس کے علاوہ کوئی نام بھی نہیں ہے۔ کمیٹی بھی چاپیپل کی ذاتی۔ پہلے کتنے لوگوں کو ملتے رہے ہیں؟ پہلے تو جب اس سے پرانے وقت میں عمران خان کی حکومت سے پہلے جو بھی زکوٰۃ چلتی تھی ان کی دہلیز تک پہنچتی تھی اور پرانے ریکارڈ کو چیک کر لیں۔ کتنے لوگوں کو ملتی تھی؟ ہمارے علاقے میں 15 آدمیوں کو ملتی تھی، 15 اور بھی جتنے علاقے تھے، طارق آباد، زکوری شریف، پیراب زکوری شریف اور ساتھ ہی زکوری ٹاؤن ہو گیا، سعد آباد، طارق بنگلہ کے ڈکھیل، سب جتنے بھی علاقے تھے کرسچن کو بھی ملتی ہے۔ اب ان سارے علاقوں میں صرف 2-3 لوگوں کو ملی ہے؟ ان میں صرف ایک ہی طارق آباد کے لوگوں کے نام آئے، بقایا ہمارے جتنے بھی نام ہیں علاقوں کے لوگوں کے نہیں آئے۔ کمیٹی اتنی بڑی ہے، اچھا، مگر کمیٹی میں صرف طارق آباد کے لوگوں کا نام انہوں نے ڈالے ہیں۔ اچھا، ہمارے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ڈالے، ہم بھی پی ٹی آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں تو علی امین صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں مہربانی کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارے چاپیپل پر نظر ثانی کریں۔ ہم نے بھی ان کو ووٹ دیے ہیں، ہم پہلے بھی ووٹ دیتے رہے، ان کے والد محترم صاحب کے ساتھ بھی رہے،
मेजर अमीनुल्लाह खान के तो उनसे रिपोर्ट के रब्ता साथ भी किया आपने? नहीं, मैंने रब्ता नहीं किया। अच्छा जब उधर जाते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा उनके पास रश होता है, हाँ। टाइम भी नहीं होता, और हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम अपना जाती अगर उनसे कारोबार रब्ता करते नहीं प्रॉपर्टी होगा, का। अगर उनसे आपकी बात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, तो फिर कैसे बात बनेगी? जब एक बात पर अमल ना हो तो फिर सब जाने की क्या जरूरत है। अच्छा जब पहले चापीपल के मसाइल में लेकर गया हूँ जी, जी। तो वो बात नहीं सुनता, अच्छा, इसका बात मतलब भी तो नहीं ये आप सुनता। नाउम्मीद और मायूस हो रहे हैं? बिल्कुल, अली अमीन साहब हमारे काम नहीं करते। अच्छा जो पहले हुकूमतों के लोग आए हैं उन लोगों ने हमारे काम किए हैं। अच्छा अच्छा इसके बाद अली अमीन साहब, उमर अमीन साहब के मैंने जलसे भी कराए हैं डीवाला के इलाके में, जो मकसद मेरा इलाका भी नहीं है, सही। मेरे रिश्तेदार थे, तहसील नाज़मी के लिए मैं उसके साथ तावन सपोर्ट करता किया था, है, सपोर्ट भी किया है, मगर उसके बावजूद भी मैं जब जाता था मेरे इलाके के जो एक दरीना मसला था, खारजी और दाखिली गेट, चापीपल एक छोटा सा इलाका है कि उसका चलो गेट लग जाए तो इलाका जो है महफूज हो जाएगा, छोटी गली हैं, तो वो मैं जब लेकर गया तो उन्होंने आजकल करते रहे, जब हमें गेट नहीं दे दिया तो फिर आगे क्या करेंगे। एक ट्रांसफार्मर लगाया था, वो ट्रांसफार्मर के बदले ट्रांसफार्मर पहले हमारे इलाके का पड़ा था, जो हमने चंद इलाके के लोगों से चंदा लेकर तकरीबन 90,000 लाख रुपए पर वो बनवा कर वो इनको वापस कर दिया, और उन्होंने हमें एक नया ट्रांसफार्मर दे दिया, जैसे एक नया नोट आदमी दे देते और पुराना ले देते। अच्छा, अली अमीन जब MPA थे, सूबाई वजीर थे, उस वक्त तावन करते थे या उसके बाद तावन नहीं करते? नहीं, उसने कोई हमारे इलाके का खास काम नहीं पहले भी किया, नहीं? चापीपल का काम नहीं किया। अच्छा। हमने उसके भाई का प्रोग्राम भी बनाया है, ठीक। फैसल अमीन साहब का, ठीक। और वोट भी हमने दिए हैं। ठीक, ठीक। पहले भी वोट उनको दिए, वो बाद में भी वोट उनको दिए, सही। अभी तक भी PTI में अच्छा। और PTI में रहेंगे, सही। क्योंकि इमरान खान के साथ मेरा ताल्लुक इनसे भी पहले था। ये जितने भी PTI DA खान के लोग सही, हैं, सही। जब वो अंसर खान अल-अज़ीज़ साहब तो के पास 25 साल आते थे, पहले की बात तो कर। 25 साल इंतखाबी निशान चिराग था, जी, जी। तो इमरान खान से उनके बंगले पर मुलाकातें होती थी। ठीक ठीक जी, चलो, इलेक्शन के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने मलिक मोहम्मद मुश्ताक चापीपल वाले की गुफ्तगू सुनी। मसला ये है कि ज़िले ज़कात कमेटी के चेयरमैन से भी वो मिले हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर से भी उनकी बात हुई है, लेकिन वो समझते हैं कि ज़कात की जो तकसीम है वो मुनसिफाना नहीं हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर कहीं पर कोई शुकम है, कहीं पर कोई झोल है, या कहीं पर कोई ऊंच नीच हुई है, तो इसे दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह नहीं कि रिटर्न एप्लीकेशन वसूल ना की जाए और आइंदा के लिए जो है वो लारी पाप देकर ये कह दिया जाए कि मुमकिन है कि आइंदा भी गरीब और मुस्तहिक लोगों के नाम जो हैं वो लिस्ट में शामिल ना हों। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं और जिनको ज़कात दे दी गई है, आइंदा भी ऐसे ही दी जाती रहेगी। पिछले अदवार में भी यही कुछ होता रहा है, इस दौर में भी इस तरह हो तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म है, और इंसाफ का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है कि इंसाफ की हुकूमत में अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर इंसाफ कब होगा। इसी के साथ अबुल मज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।